پیار ہے کس کے اوپر؟ جو اللہ کو ستائے، اللہ کے رسول کو ستائے، اللہ کو ستائے، اللہ کے رسول کو ستائے۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے، یعنی حسین کو ستانا، رسول کو ستانا۔ فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جگر ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ جو فاطمہ کو ستائے رسول کو ستائے، جو رسول کو ستائے وہ خدا کو ستائے۔ مولانا طارق جمیل صاحب اللہ رب العزت کی حفاظت کرے، مرتبہ فکر دیوبند کے بہت اچھے عالم دین ہیں، خدا علم یزل میں دعا مانگنے اس مجلس کے اندر مولا انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھی۔ پچھلے دنوں انہوں نے تقریر کی ہے اور بتایا ہے علی معصوم ہے، انہوں نے دیوبندیوں کے اوپر لگا ہوا الزام دھویا، انہوں نے اجتماع دیوبند کے اندر رائے دینی کے اندر تبلیغی جماعت کے ایک اجتماع کے اندر انہوں نے حدیث پڑھی تھی، انہوں نے کہا تھا یہ دین اتنا آسان نہیں جتنا لوگوں نے سمجھ لیا، دین کے لیے نبی نے بہت کچھ کیا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور نبی آخر الزمان تک، اور نبی کے بعد نبی کے پیارے جانشینوں نے اس دین کے لیے قربانی دی۔ انہوں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور امام نسائی نے صحیح نسائی شریف کے اندر اس حدیث کو نقل کی ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں کسی نبی پہ اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا ظلم مجھ محمد پہ ہوا۔ اور امام بخاری نے اسی حدیث کو ایک نئے طریقے سے لکھا ہے، وہ ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا جتنا دکھ مجھے ملا اتنا دکھ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نہیں ملا۔ ہسٹری اٹھا کے دیکھو، قصائص الانبیاء اٹھا کے پڑھو، تمہیں پتا چلے آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک نبیوں کے اوپر آرے بھی چڑھائے گئے، نبیوں کو سولیوں میں بھی چڑھایا گیا، نبیوں کو زندہ بھی دفن کیا گیا، امتوں نے نبیوں کو بہت تنگ کیا، اتنے نبی شہید ہوئے، بنی اسرائیل کے تقریباً 70 نبی شہید ہوئے اور یہودیوں نے انہیں شہید کیا تھا، یہ تاریخ بتاتی، لیکن اتنے نبی شہید ہوئے، آقا شہید، آقا کے اوپر ٹھیک ہے پتھر مارے گئے، لیکن کون سا ظلم ایسا ہے جو نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر ایسا دکھ آیا کہ کسی نبی پہ نہیں آیا۔ رات کی تنہائی میں اپنی 4000 کی لائبریری کے اندر میں کتابیں پڑھ رہا تھا، اچانک صحیح بخاری میرے ہاتھ آئی، کتاب کسب و مال کے اندر دوسری حدیث میری آنکھوں کے سامنے آ گئی، وہ حدیث میں نے پڑھی، میرے دل نے گواہی دی کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کی بیٹی دربار نہیں گئی، محمد کی بیٹی دربار گئی۔ سمجھدار مجمع میں پڑھ رہا ہوں میں، جنہیں رونا آتا ہے وہ رویا کریں، جنہیں رونا نہیں آتا رونے والی شکل بنا لیا کریں، اس لیے کہ تم نہیں دیکھتے آج یہاں پہ کون کون پرسا لیتے آیا ہے، تمہارے آج امام کی شہادت کی یہاں شبیہ برآمد ہوگی، تابوت برآمد ہوگا، اسیر بغداد کے تابوت کو تم نے آج سلامی دینی ہے، پتہ ہے اس شہزادے کی آج اس جنازے کے اندر کون کون آیا ہے، وہ سب آئے ہیں جن کے جنازے امت نے پڑھنے نہیں دیے۔ اجرکم اللہ۔ 2 منٹ کے میرے مسائل کے 2 الفاظ ہیں، سنی ہوں، سنی کتابوں سے مسائل پڑھتا ہوں جو سنیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کی بیٹی دربار نہیں گئی، نبی کی پہلی بیٹی بھی دربار گئی، نبی کی دوسری بیٹی جو دوسرا حسین ہے، آج دین بچا ہے حسین ابن علی کے صدقے سے، حسین بچا ہے فاتح شام بی بی کے صدقے سے، جنہیں رونا نہ ہے سر نیچے کر لینا، تمہیں پتا ہونا چاہیے تمہیں روتے ہوئے کون کون دیکھ رہا ہے، تجھے آج رونے سے کوئی منع نہیں کر رہا، شامیانہ لگا ہے، پانی موجود ہے، کیمرے لگے ہیں، تمہارے لیے لوگ یہاں کھڑے ہیں، اگر کوئی بے ہوش ہو جائے گا لوگ اٹھا کے لے جائیں گے، اس رونے کی قدر پوچھنی ہے تو 4 سال کی سکینہ سے پوچھ، جو روتی تھی زیادہ منہ میں تماچے مار کے کہتا تھا نہ تجھے رونے دوں گا نہ تیری پھوپھی کو رونے دوں گا، اجرکم اللہ، خدا تمہارا رونا قبول کر لے، اجرکم اللہ۔ جو رونے کا عادی ہے تھوڑی سی توجہ کر لیں، بیٹیوں پہ پیشیاں آتی رہی ہیں، کیس چلتے رہتے ہیں، عدالتوں میں بیویاں جاتی رہتی ہیں، لیکن خدا گواہ ہے جس طرح علی کی بیٹی دربار میں گئی ہے نا، اس
طرح کسی نبی کی بیٹی بھی دربار میں نہیں گئی۔ دیکھو علی کی بیٹی دربار میں گئی کیسے، ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے۔ میں کیسے چھپاؤں، کتابوں میں لکھا ہے ہم سنیوں کی، ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے۔ قریب ایک شخصیت تھی اور مورخ نے شخصیت کا نام لکھا ہے بیمار امام زین العابدین۔ گلے میں ایک توق تھا، انڈیا کا ایک اہل سنت مورخ لکھتا ہے صرف توق ہوتا تو شیعہ کبھی نہ روکتے، توق کے اندر لمبے لمبے کیل لگے ہوئے تھے، ان کیلوں کی وجہ سے بیمار امام کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں کہتا ہوں زیادتی نہ کیا کرو، لوہا امام کا سر نہیں جھکا سکتا۔ کون کہتا ہے بیمار کا امام کا سر لوہے نے جھکایا؟ نہیں، تو میں ادھر رکھنا، یہ جملہ سننا نہیں، یہ جملہ تم نے دیکھنا ہے۔ اگر تیرے دل میں غم حسین ہے، رونا نہ آئے گا تو ہائے ضرور کہے گا۔ امام کا سر توق کی وجہ سے نہیں جھکا، توق کی کیا ضرورت ہے امام کا سر جھکا دے، لوہے کی کیا ضرورت ہے امام کا سر جھکا دے؟ پتہ ہے تیرے بیمار امام کا سر کب جھکا؟ جب بغیر شراب پی کے دربار میں پوچھا تو بتاؤ علی کی بیٹی زینب کون سی ہے؟ اجرکم اللہ، شرم نہ کرنا، ہاتھ نہ پیارا کر، اگر تجھے کبھی حسین پیارا ہے تو ہاتھ نہ پیارا کر، بغیرت رو کے نہیں، ہم سے پوچھا تو بتاؤ علی کی بیٹی، بتاؤ علی کی بیٹی کون سی ہے؟ بغیرت جب بار بار پوچھتا تھا، ایک بڑھیا آگے بڑھ کے اپنے بالوں کا پردہ بنائے کہتی لعین اپنی زبان کو لگام دے، فضا نے آج کے دن کے لیے زندگی مانگی تھی، میں آج کے دن کے لیے زندہ بھی، روتے بھی جاؤ، روتے بھی جاؤ، جناب فضا کی کہانی بھی سنتے جاؤ۔ اداداروں، جب فضا نے یزید بن لعین کے سامنے للکار کے کہا، اس نے کہا یہ مائی کون ہے؟ ایک کمینہ آگے بڑھ کے کہتا ہے اس کو ہم نے خیموں میں ساتھ دیکھا، اس کو ہم نے سفر میں ساتھ دیکھا، اس کو ہم نے حجر میں ساتھ دیکھا، اس کو ہم نے شام میں ساتھ دیکھا، اس کو ہم نے خیمے جلتے ہوئے ساتھ دیکھا۔ حسین کے سر کو دیکھتی ہے، روتی اور کہتی ہے تیری ماں نے تجھے اس لیے نہیں پالا تھا۔ یزید کہتا ہے بس یہ عورت ہمارے مشن کے اندر رکاوٹ ہے، اس بی بی کو مار کو۔ جب مارنے کا نام آیا کچھ لوگ آگے بڑھ کے بی بی کو قتل کرنے لگے۔ بی بی فضا نے رو کے ان حبشیوں کی طرف دیکھا، شگ رہنے والوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں وہ بی بی ہوں جس کی جوتی تمہارے ملک میں راج کر رہی ہے۔ رو کے سارے بندے آگے بڑھے، فضا کو بچا کے سائڈ میں لے گئے۔ رو کے بی بی زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا نانا محمد تیری فضا بچ گئی، زینب مفتیاں بختار ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ سامعین محترم، یہ تھے جناب علامہ حامد رضا سلطانی۔ تشریف لاتے ہیں شاعر آل عمران جناب شوکت رضا شوکت، اور ان کے بعد ذاکر آل محمد جناب نوید عاشق BA آف لاہور، اور ان کے بعد جناب سید ریاض